تو حضرت علی نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، میں آپ کو ایک ایسی دعا سکھاتا ہوں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ جو شخص کتنا ہی پریشان کتنا ہو، کتنا ہی مضطرب کیوں نہ ہو، کتنا اس کے بعد مصیبتیں کیوں نہ ہوں، بیماریاں کیوں نہ ہوں، اگر وہ شخص اس دعا کو پڑھ کر اپنے اللہ سے دعا مانگے گا، میرا رب اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کی بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ رجب کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے میں جو شخص گناہ کرتا ہے اس پر 2 گنا عذاب کیا جاتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں نیکی کرتا ہے اس پر 10 گنا اس کو اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے مہینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کے مہینے میں اللہ پاک خصوصی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ پاک نے اپنے نبیوں کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اس مہینے میں اللہ پاک نے اپنے پیاروں کو دشمنوں سے نجات عطا فرمائی۔ جو شخص اس مہینے میں 1 روزہ رکھے گا، اللہ پاک اس کو 1000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو شخص اس مہینے میں 2 روزے رکھے گا اس کو 2000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح لگاتار وہ رکھتا رہے، 15 روزے رکھے گا، 20 روزے رکھے گا، پورے مہینے کے روزے رکھے گا، تو اس کے سارے گناہ اللہ پاک معاف فرما دے گا، اور اسی طرح اس کی نیکیاں بھی بڑھتی جائیں گی۔ رجب کا مہینے میں یہ کھیتی بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان اس کھیتی کو سیراب کرتا ہے، اور رمضان میں ہماری اس کھیتی کا ہمیں اجر دیا جاتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح رجب کے مہینے میں ہم جتنی عبادات کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے، اور اس پر ہمیں 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر اس مہینے میں ہم نے کوئی گناہ کر لیا اور گناہ پر اللہ تعالیٰ 2 گنا سزا دیتا ہے، 2 گنا عذاب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، جتنا ہو سکے ہم رجب کے مہینے میں عبادات کریں۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ عزت اور شان کا مہینہ ہے۔ اس میں جتنی عبادات کریں گے اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائیں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی مرد اور عورت اس مہینے میں نماز کی پابندی کرتا ہے یا نماز کی پابندی کرتی ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، میرا اللہ ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب وہ شخص قبر میں جاتا ہے تو قبر کی پہلی رات اس کی وہ نماز اس کے سامنے پیش ہو جاتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے تم کون؟ وہ کہتے ہیں میں تیری فلاں نماز کا ثواب ہوں جو تو نے فلاں مہینے میں فلاں سال میں پڑھی تھی۔ آج میں تیری شریک حیات بننے کے لیے آئی ہوں، تیری تنہائی میں تیری مدد کرنے آئی ہوں، آج میں تیرا خوف دور کرنے آئی ہوں، آج میں تیری مدد کرنے آئی ہوں۔ کل قیامت کے دن وہ نماز جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کی وحشت سے، قیامت کے ہولناک واقعات سے وہ نماز اس شخص کی حفاظت فرمائے گی، وہ نماز اس نماز پڑھنے والی عورت کی حفاظت فرمائے گی اور اس کو فرمائے گی تم پریشان نہ ہونا، تیری یہ نماز کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ جس طرح تو نے نماز کی قدر کی ہے، نماز کو تو نے اہمیت دی ہے، اسی طرح ہم نے تیری نیکیوں کو اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہونے دیا، اور نہ اللہ کبھی تیری نیکیوں کو ضائع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تیری اس نماز کی برکت سے
تیری بخشش فرما دی ہے، تیرے گناہ جتنے ہی کیوں نہ ہوں، اس نماز کی برکت سے اللہ پاک نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اسی رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی چلانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے چاہنے والے لوگ کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی ان کو لے کر 6 مہینے تک تیرتی رہی، چلتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رجب کے مہینے میں روزے رکھے اور اپنی امت کو بھی روزے رکھوائے، اور انہی روزوں کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو طوفان میں غرق ہونے سے بچا لیا اور تمام روئے زمین کو ظلمات سے پاک کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم طواف کر رہے تھے، ہم نے اچانک ایک آواز سنی، کوئی شخص پکار رہا تھا اور اس طرح پکار رہا تھا اور اللہ سے رو رو کر اپنی پکار اللہ کو سنا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسین سے فرمایا، تم سن رہے ہو اس شخص کی آواز؟ جاؤ اس کو تلاش کر کے میری طرف لے آؤ۔ حضرت حسین جاتے ہیں اور وہ مل جاتا ہے اور اس کو لے آتے ہیں، اور اس کا ایک بازو شل تھا، مفلوج تھا۔ وہ اپنے مفلوج بازو کے ساتھ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا، تم اس شخص کے بارے میں پوچھتے ہو جس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے اپنے والد کی نافرمانی کی، جس نے پوری زندگی اللہ کو ناراض کیا، تم اس شخص کے بارے میں پوچھتے ہو، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میرا نام منازل بن لہک ہے، میں وہ بدبخت شخص ہوں جس کی ساری زندگی لہو و لعب میں، کھیل کود میں گزری ہے، پورے عرب میں مشہور تھا، میدانوں میں گھوڑے دوڑانے کے سوا اور میرا کوئی کام نہ تھا۔ میرا باپ نہایت شریف آدمی تھا، وہ مجھے منع کرتا تھا اور مجھے تنبیہ کرتا تھا کہ بیٹا تو اللہ کے خوف سے ڈر، اللہ کے عذاب سے ڈر، لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے۔ اس طرح کی وہ مجھے نصیحت کرتا تھا، تنبیہ کرتا تھا، لیکن میں اپنے لہو و لعب میں، کھیل کود میں مشغول تھا، اپنے باپ کی کوئی بات نہیں سنتا تھا، بلکہ اپنے باپ کو انہی نصیحت کرنے کے باوجود اور میں اپنے باپ کو مارتا تھا۔ ایک دن میرے باپ نے قسم کھائی کہ میں نماز پڑھوں گا اور کبھی رات کو نہیں سوؤں گا، میں روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ اسی طرح وہ مسلسل 1 ہفتے میں نماز بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے۔ ایک دن اس نے کہا، منازل میں مکہ جا رہا ہوں، خانہ کعبہ میں جا کر اپنے اللہ کے سامنے تیرے لیے بد دعا کروں گا، تیرے خلاف اللہ سے بد دعا کی دعا مانگوں گا۔ میرا باپ چلا گیا، حج اکبر کے دن تھے، میرے باپ نے خانہ کعبہ میں جا کر خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کہا، اے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک، اے پوری مخلوقات کے مالک، میری فریاد سن۔ پوری دنیا کے لوگ تیرے گھر کے ارد گرد تیرے طواف کے لیے آتے ہیں، اللہ میں تیرے گھر میں حاضر ہوں، میری فریاد سن۔ میرا بیٹا منازل نافرمان بن چکا ہے، یا اللہ میری فریاد سن، میرے بیٹے کا ایک بازو شل کر دے، اس کا ایک پہلو مفلوج کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو حضرت علی نے فرمایا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اس نے کہا، میں اپنے باپ کو راضی کر لیا، میرا باپ مجھ سے راضی ہو گیا۔ میں نے کہا، جہاں تو نے میرے لیے بد دعا کی درخواست کی تھی، اب وہیں جا کر میرے لیے دعا کی درخواست کریں،
اور یہ میرا بازو ٹھیک ہو جائے۔ تو میں اور میرا باپ چل پڑے۔ راستے میں ہمیں ایک اونٹنی ملی، ہم اس اونٹنی پر سوار ہوئے۔ ہم جب وادی ایرک کے قریب پہنچے تو وہاں ایک درخت تھا، ہم درخت کے قریب سے گزر رہے تھے، درخت پر پرندوں کے اڑنے کی آواز آئی تو اونٹنی ڈر گئی۔ جب اونٹنی ڈرتی ہے تو میرا والد اونٹنی سے گر کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ وہ دعا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا اسم اعظم نام ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ جو شخص اس نام کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگتا ہے، جو بھی دعا ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے اگر گناہ ہیں، اس کی زیادتیاں ہیں، اس نے ہمسائیوں کے حق کھائے، جو کچھ بھی اس کے اندر ہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت علی نے اس شخص کو وہ دعا سکھائی۔ وہ شخص چلا جاتا ہے، صبح وہ شخص واپس آتا ہے تو حضرت علی پوچھتے ہیں، تو وہ شخص جب واپس آتا ہے تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہوتا ہے۔ حضرت علی پوچھتا آپ نے دعا کیسے مانگی تھی؟ اس نے کہا میں نے 3 بار دعا مانگی، 3 بار دعا مانگی تو اللہ پاک نے میرا وہ بازو ٹھیک کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس دعا کو مضبوط کرنا، اس دعا کو پکڑنا، اس میں اتنی طاقت ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی زندگی میں مشکلات آئے، بیماری آئے، کہ ساری زندگی آپ اپنی بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہوں، تو اس وقت اس دعا کے ساتھ تم اللہ کو پکارو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے ناموں کے واسطے اگر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔